ماشاء اللہ آپ نے بہت دیر سے نعت و منقبت کے حسین گلدستے سماعت فرمائے، اور یہ محفل نکاح ہے۔ بہت سے لوگ ابھی غالباً بھوکے بھی بیٹھے ہیں، کھانا بھی کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے اور ہم سب کو ایمان و اسلام و سنیت پر زندگی عطا فرمائے۔ گستاخ خدا و رسول جملہ وہابی دیوبندیوں سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ شادی کی محفل ہے اور دولہا بھی سجا ہے، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ حاجی صاحب کا بار بار کہنا ہے، بس 5 منٹ کے لیے چند باتیں ہم آپ کر لیں انشاءاللہ، اس کے بعد محفل نکاح منعقد ہو جائے، ایجاب و قبول ہو جائے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے۔ ایک بار اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا۔ زور سے بولو اور زور سے بولو، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ۔ آج یہ دولہا سبحان اللہ، کیا نام ہے بھیا؟ نواب علی، ماشاء اللہ، نواب علی۔ اللہ دین و ایمان دنیا دارہ میں نواب بنائے، نواب علی ہے نا، دولہا کا نام نواب علی، ان کے والد کا نام محمد الیاس۔ محمد الیاس کا بیٹا دولہا بنا، آپ حضرات باراتی بنے۔ کس کے؟ محمد الیاس کے بیٹے کی بارات کے باراتی بنے، آپ باراتی بنے۔ کس کے؟ محمد الیاس جب دولہا بنا، محمد الیاس کا بیٹا نواب علی جب دولہا بنا تو آپ اس دولہا کے باراتی بنے۔ جب آپ کے پاس کارڈ پہنچا فلاں فلاں دن بارات ہے، آپ کو آنا ہے، اب آپ نے تاریخ نوٹ کر لی، جس دن بارات تھی اس دن گھر آئے، کپڑے نکالے، نہانے چلے گئے، نہا کے نکلے، عمدہ قسم کا لباس پہنا، تیار ہوئے، عطر لگایا، پرفیوم لگایا، اس کے بعد آپ تیار ہو کے چل دیے۔ بیگم نے پوچھا کہاں جا رہا ہو؟ اتنے ٹشن میں، اتنا یہ دکھاوا، یہ تیاریاں، یہ کس چیز کی؟ تو کہا آج ہم باراتی ہیں، آج ہم باراتی ہیں، دولہا کے ساتھ جا رہے ہیں، ہمیں دعوت ملی ہے۔ اب آپ آئے بارات میں تو آپ کا انتظار کیا گیا، ابھی باراتی آنے والے ہیں، ابھی بارات رخصت نہیں ہوگی، سب کو اکٹھا کر لو۔ سب کو اکٹھا کیا گیا، اس کے بعد بارات چلی۔ بارات جب چلنے لگی تو آپ پہنچے الحاج تجمل حسین صاحب کے دروازے پہ، تو آپ کا استقبال بھی کیا گیا، آپ کے لیے کھانے کے لیے ٹیبل بھی لگایا گیا، آپ کا خیر مقدم ہو رہا ہے، استقبال ہو رہا ہے، ضیافتیں ہو رہی ہیں، مہمان نوازی ہو رہی ہے، میزبان آپ کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ایک بات بتاؤ، تمہارے اندر کوئی سرخاب کا پھر لگا ہے؟ تمہارے اندر آسمان سے کوئی چیز نازل ہو گئی تم پر؟ آخر آج تمہاری اتنی عزتیں کیوں ہیں، اتنی رفعت، آج اتنی تمہاری ضیافتیں کیوں ہیں، اتنی مہمان نوازی کیوں ہے؟ تمہارے اندر کون سا سرخاب کا پھر لگا ہے؟ آج چھوڑ کے کل تم آنا، کوئی پانی نہیں پوچھے گا، کوئی تمہیں کھانا نہیں پوچھے گا، کوئی کرسی نہیں دے گا، بیٹھنے کے لیے نہیں کہے گا۔ آج کون سا سرخاب کا پھر لگا ہے کہ لیجیے ٹیبل حاضر ہے، لیجیے کرسی حاضر ہے، لیجیے کھانا حاضر ہے؟ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ کس نے کھایا بھیا؟ سب نے کھایا نا ماشاءاللہ، بارات میں کھایا۔ یہاں پہ ٹیبل پہ جب آپ کھانا کھا کے بیٹھے، کوئی بل لے کے آیا؟ لائیے مرغا اتنا کھا لیا، بکرا اتنا کھا لیا، روٹی اتنی کھا لی، چاول اتنا کھا لیا، بریانی اتنی کھا گئے آپ، لائیے آپ کا بل ہوا 885 روپیہ، لائیے۔ وہ بل آیا آپ کے پاس؟ نہیں۔ ہم نے پوچھا آپ اگر جائیں ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے تو بل آتا ہے؟ بولے ہاں آتا ہے۔ ہم نے پوچھا پر یہاں کیوں نہیں آیا؟ بولے حضرات آج ہم دولہا کے باراتی ہیں، ہم بارات میں آئے ہیں۔ ذرا ذہن کو حاضر رکھو، یہ دیو کا بندہ، یہ عقل کا اندھا، یہ جہنم کا کندھا، یہ وہابی بولا کہ معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں، کہو معاذ اللہ، جو بولو معاذ اللہ۔ ہم نے کہا اس دیوبندی سے کہو جو نبی کی بات کرتا ہے، آج ذرا دیکھ نواب علی کو دیکھ لے، ان کے والد کا نام
محمد الیاس کے بیٹے کو دیکھ لے، محمد الیاس کا بیٹا دولہا بنا، اس کے تم باراتی بن گئے۔ محمد الیاس مصطفیٰ کا امتی ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، آقا کا عاشق ہے، اس کا بیٹا نواب علی دولہا بنا، تم محمد الیاس مصطفیٰ کے امتی کے بیٹے کی برات دولہا بننے پر اس کے باراتی بن گئے۔ آنا تمہارا فری، کھانا تمہارا فری، اٹھنا تمہارا فری، مرغا تمہارا فری، متنجن تمہارا فری، بریانی تمہاری فری، قورمہ تمہارا فری، ساری چیزیں فری، آنا فری، جانا فری۔ ہم نے کہا دیوبندی سے کہو عقل کے اندر جہنم کے گندے آ کے دیکھ، جب اس کے دولہا کے باراتی بن جائے تو یہ عظمتیں ہیں۔ تو مصطفیٰ جو کونین کا دولہا ہے، ہمارے آقا جو کونین کے دولہا ہے، اس دولہا کے باراتی بن گئے۔ قسم ہے رب کعبہ کی، اس دولہا کے باراتی بن گئے۔ مرغا فری، متنجن فری، قورمہ فری، بریانی فری، آنا فری، جانا فری۔ مصطفیٰ کونین کے دولہا ہے، ان کے باراتی بن جاؤ، حورے فری، خلما فری، آب کوثر فری، جنت فری، آنا فری، آ کے جانا فری۔ جس کا یہ عالم ہے، اس کے باراتی بن گئے تو سبحان اللہ یہ عالم ہے۔ اعلیٰ حضرت وہی تو ارشاد فرماتے نا، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی پرخار وادیے ہیں، وہ آقا انعامدار سبحان اللہ۔ ابھی یہ دولہا بنا، نکاح ہوگا، نکاح ہونے کے بعد نچھاور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ دولہا کے اوپر سے ہمارے یہاں تو بہت ساری رسمیں ہیں، آپ کے یہاں پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں آپ جانتے ہوں گے۔ ہمارے یہاں تو دہلیز گرائی بھی ہوتی ہے، گھوڑا چڑھائی بھی ہوتی ہے، گھوڑا اتروائی بھی ہوتی ہے، اور کوئی پتہ نہیں کاؤ جب برات ہوتی ہے تب میں یاد بس ہم نہ یاد رہے۔ اب آپ کیا کاؤ کا ہوا تو ہم نہ جانے، مگر ہوتی ہیں ساری رسمیں، کم سے کم یہ نچھاور تو ہوتی ہے۔ آہا سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، ان کا بیٹا دولہا بنا، محمد نواب علی دولہا بنا، تو اس کے اوپر سے نچھاور ہوئی، پھر آمنہ کے لال کو دولہا بنایا گیا، تو کیا نچھاور نہیں ہونا تھا؟ یہاں پر آپ کیا نچھاور کر سکتے ہو؟ 100، 500، 1000، 10,000، 20,000، 50,000۔ ہر کسی کے پاس جو چیز ہے وہ وہی نچھاور کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے آپ وہی نچھاور کر سکتے ہو، مگر سبحان اللہ اب جب نچھاور یہاں کیا جاتا ہے تو لوٹنے والے بھی ہوتے ہیں، لینے والے بھی ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کے اوپر سے نچھاور ہوتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو نچھاور کرتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو نچھاور ہونے کے بعد اس کو لوٹا کرتا ہے، اس کو لیا کرتا ہے۔ یہ بیٹا اب دولہا بنے تو نچھاور بھی ہو دولہا پر سے، اور لٹایا جائے تو لوٹنے والے بھی ہو۔ آمنہ کا لال دولہا بنا، ساقی کوثر دولہا بنا، شافع محشر دولہا بنا، اللہ کا حبیب دولہا بنا، امت کا طبیب دولہا بنا، ہمارا اور تمہارا رسول محبوب پروردگار دولہا بنا۔ بیٹا تمہارا دولہا بنے تو نچھاور ہو، اور جب مصطفیٰ دولہا بنے تو رضا فرماتے ہیں کہ اب نچھاور نہیں ہوگی، کہ اب نچھاور نہیں ہوگی، کہ اب مصطفیٰ کی نچھاور نہیں ہونا ہے۔ رضا بولے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر یہاں تو آتے ہیں عام لوگ، اور یہ باڑا جو بچتا ہے وہ لیتے ہیں، اور مصطفیٰ کا جب نچھاور بانٹا گیا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ چاند سورج، یہاں پر کیا ہے؟ پیسہ بٹا، بانٹنے والے ہم آپ، بچا جس کے اوپر سے وہ دولہا، اور لوٹنے والے بھی یہاں موجود۔ وہاں بانٹنے والا حبیب خدا کا خدا، نچھاور اس نے فرمایا، اور بانٹا کیا؟ یہاں آپ نے دولت بانٹی، وہاں اس نے نور نچھاور کیا سبحان اللہ۔ اور لوٹنے والے کون؟ کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ مصطفیٰ کی پیشانی کی خیرات چاند مانگنے چلا آ رہا ہے، سورج مانگنے چلا آ رہا ہے۔ ہم نے کہا چاند تو چمکتا ہے، تجھے کائے کی ضرورت ہے؟ اے سورج تو دمکتا ہے، تجھے کائے کی ضرورت ہے؟ تو سورج چاند نے زبان حال سے عرض کیا قیامت تک چمکنا ہے، اس لیے مصطفیٰ کی پیشانی کا صدقہ چاہیے ہے، آقا کے در دولت کا صدقہ چاہیے ہے۔ یہ چاند جو چمک رہا ہے، یہ سورج جو چمک رہا ہے، یہ صدقہ مصطفیٰ کے نور کا ہے۔ اور آگے بڑھو، بس ایک شعر دو شعر اور پڑھ دوں، اس کے بعد خطبہ ہو جائے، کیونکہ 5 منٹ کی جگہ 15 منٹ ہوگا۔ میں بھائی مجبور آدمی ہوں، بات پوری جگہ بیٹھوں گا۔ آگے بڑھو، مصطفیٰ کی پیشانی کا صدقہ اتارا گیا، چاند سورج لے گئے، حضور کو غسل دیا گیا، تو تلووں کا دھون کہاں گیا؟ آقا کے تلووں کا دھون کہاں گیا؟ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ پیشانی کا صدقہ چاند سورج لے گئے، تلووں کا صدقہ
جنت لے گئی، اب ہم لوگ بھی کچھ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ رضا بولے درہم بھی واہ ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ کیا مصطفیٰ نے ہمیں محروم چھوڑ دیا؟ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ چاند آیا اپنا صدقہ لے گیا، سورج آیا اپنا حصہ لے گیا، جنت آئی اپنا حصہ لے گئی، ہم گنہگاروں کو کچھ ملا کہ نہیں ملا؟ تو رضا بولے ہم وہاں نہیں تھے، مگر مصطفیٰ کریم ہے، مصطفیٰ رؤوف و رحیم ہے، ہمیں محروم نہیں چھوڑا۔ رضا فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف ہے۔ ہمارے آقا وہ آقا سبحان اللہ جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرما دیا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ لہذا الحمدللہ ہم اس نبی کے ماننے والے نہیں جو نبی محتاج ہو، ہم اس نبی کے ماننے والے نہیں جو نبی بے اختیار ہو، ہم اس نبی کے ماننے والے نہیں جو نبی معاذ اللہ جس کا ہاتھ کا ڈنڈا فائدہ، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کو سبحان اللہ مالک جنت کہا جاتا ہے، ساقی کوثر کہا جاتا ہے، شافع محشر کہا جاتا ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی نبیوں میں بھی سب سے اعلیٰ ہے اور رسولوں میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی نہ ہوتا کائنات نہ ہوتی۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کا عالم یہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع بولے کہ آیا ہمارا نبی۔ آج ہماری شادیاں ہیں، خوشیاں ہیں، خاندان کے اندر رقابتیں ہیں، قرابتیں ہیں، یہ جو کچھ ہے سب صدقہ آمنہ کے لال کا ہے، محبوب پروردگار کا ہے۔ مصطفیٰ نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی۔ لہذا جو آقا کے وفادار ہیں ان کے ساتھ رہو، اور جو آقا کے غدار یعنی وہابی دیوبندی ہیں ان سے الگ ہو جاؤ اور اعلان کر دو تجھ سے اور جنت سے قیامت کا وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔